نام مفتی محمد ندیم محمودی، کنیت ابو حنیفہ، القابات غازی اسلام رئیس المناظرین، والد کا نام حاجی محمد نذیر خان صاحب، ایک عالم دین تھے ان کے والد بھی، انتہائی سادہ نیک اور ولی اللہ شخص تھے، اپنے ضلع کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے۔ آپ ہی نے اپنے اس ہونہار فرزند کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور مدرسہ میں داخل کرنے کے بعد اول دن سے لے کر اپنی حیات مستعمر تک کے آخری دن تک خاص طور پر 2 رکعت نفل صرف اس لیے پڑھتے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور آج حضرت مفتی صاحب کی دینی خدمات احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ گاؤں و قوم ابراہیم خیل اور قوم بھی ابراہیم خیل، تاریخ پیدائش 1988۔ ابتدائی حالات: حضرت مفتی صاحب ابتدا ہی سے انتہائی کم گوش، شریف اور ہونہار تھے۔ غیر اخلاقی مجالس و برے لڑکوں و ہم عصروں کی صحبت سے دور رہے اور ابتدا ہی سے عبادت کا شوق و ذوق تھا۔ نماز و تلاوت کے پابند تھے۔ حفظ قرآن آپ نے مکمل قرآن پاک کی تعلیم و حفظ مدرسہ عربیہ کاشف العلوم تبلیغی مرکز باجوڑ سے کیا۔ علاقے کے ماہر و مشفق استاد حضرت قاری عبدالحمید صاحب سے اول تا آخر قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم: بعد از اسی ادارے میں 1 سال اردو اور 1 سال فارسی کی تعلیم حضرت مولانا عبدالمتین، حضرت مولانا کلیم اللہ، حضرت مولانا فضل الرحیم، حضرت مولانا سعید صاحب سے حاصل کی۔ ابتدائی درجات: 2001 میں سوات رحیم آباد مدرسہ دارالقرآن میں، متوسطہ سے لے کر درجہ رابعہ تک حضرت مولانا صدیق احمد صاحب، حضرت مولانا مشتاق صاحب، حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب اور حضرت مولانا خان محمد صاحب وغیرہ سے مختلف کتب پڑھی۔ اس کے بعد درجہ خامسہ و سادسہ تک درجات: مظہر العلوم مینگورہ سوات میں شیخ الحدیث حضرت مولانا حمید اللہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سرور علی صاحب اور حضرت مولانا صدیق صاحب وغیرہ سے پڑھے۔ اس کے بعد موقوف علیہ مدرسہ معارف القرآن الشرعیہ تیمرگرہ میں شیخ الحدیث حضرت مفتی عبدالرشید صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان، حضرت مولانا قاضی فضل اللہ صاحب اور حضرت مولانا قاضی عبدالسلام صاحب تلمیذ ولی کامل حضرت مولانا نصیر الدین غگشتو پاس پڑھا۔ تکمیل: دور حدیث اس وقت خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، جو اس وقت ثانی دارالعلوم دیوبند جامعہ حقانیہ کے بھی شیخ الحدیث ہیں، حضرت شیخ ادریس صاحب مدظ اللہ العالیہ سے 400 میں ان کے مدرسہ عبداللہ بن مسعود میں پڑھا اور 2009 میں سند فراغت امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ شادی: 2010 میں آپ رشتہ ازواج سے منسلک ہوئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 اولادوں سے نوازا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ تھا، جو 9 ماہ کی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ایک بیٹی مریحہ، دوسری بیٹی مدیحہ، جبکہ ایک بیٹا ابو حنیفہ حیات ہیں۔ بیعت و ارشاد: ثانیہ کے سال 2003 سے امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کچھ حدیث کے اسباق ان سے تبرکاً پڑھے، اور ان کی وفات کے بعد ولی کامل پیر طریقت مخدوم العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب مدظ اللہ عالیہ سے تاحال اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ دینی خدمات: آپ کی دینی خدمات کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ جہاں ایک طرف استاذ ہیں تو دوسری طرف ماہر مناظر ہے، اگر ایک طرف دین کے عظیم داعی ہے و مبلغ ہیں تو دوسری طرف شعلہ بیان، خطیب،
الغرض درس و تدریس کے، تبلیغ و جہاد، تالیف و تصنیف، ہر میدان میں آپ نے گرائیں قدر خدمات سر انجام دی ہے، لیکن جس میدان میں آپ کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ میدان مناظرہ ہے۔ باطل کے لیے آپ کا نام کسی موت سے کم نہیں۔ آپ کی ذات بابرکات نے خیبر پختونخوا اور گرد و نواح افغانستان میں اہل باطل کو ناک و چنے چبوائے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ میدان مناظرہ میں کیسے آئیں؟ ابتدائی درجات پڑھنے کے دوران آپ کی رہائش ایک مسجد میں تھی جو مماتی حضرات کی تھی، جو آپ سے مختلف النوع مسائل دریافت کرتے۔ اسی طرح سوات میں دوران تعلیم ایک بریلوی مولوی کی تقریر سنی جو اکابر پر زبان درازی کر رہا تھا، اور پورے سوات میں اہل حق کی طرف سے اسے کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ اس سے آپ کو بے حد افسوس ہوا اور اس میدان میں خالی پا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ سے تعلق نے اس شوق کو مزید نکھارا۔ آپ کو حضرت سے اس قدر محبت تھی کہ امام اہل سنت کی ہر کتاب اب تک 5-6 دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی کتب کا بھی کئی دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ مناظرہ کس سے پڑھا؟ آپ نے مناظرہ باقاعدہ کسی سے نہیں پڑھا، ابتدا ہی سے اللہ پاک نے اس کا ملکہ اور صلاحیت آپ میں اللہ نے رکھی تھی۔ البتہ تبرکاً کچھ اسباق حضرت مولانا محمود عالم اکاڑوی رحمہ اللہ حفظہ اللہ اور حضرت مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب رحمہ اللہ سے پڑھے۔ یہ دونوں حضرات اپنے فن میں امام تصور کیے جاتے ہیں۔ اہل باطل سے یادگار مناظروں کی تعداد آپ نے اب تک کم و بیش 100 مناظرے کیے، جس میں بعض دفعہ تو آپ اہل باطل کے گھروں اور مسجدوں میں جا کر ان کو للکارا۔ آپ کے مجموعی مناظروں کی تعداد آپ کی عمر سے بھی دگنی ہے۔ البتہ چند یادگار مناظرے ایسے بھی ہیں جس نے باطل کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ تا قیامت وہ اپنا زخم چاٹتے رہیں گے۔ ان مناظروں کا ریکارڈ آج بھی ویڈیو کی صورت میں نیٹ پر موجود ہے۔ ایک مناظرہ 4 گھنٹے مکمل نماز پر کرک میں معروف غیر مقلد عالم امین اللہ پشاوری کے بھائی مولوی حضرت محمد کے ساتھ ہوا۔ یہ آدمی باقاعدہ پشاور میں مناظرہ پڑھاتا تھا، لیکن اس مناظرے میں ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ مولوی محمد نے مناظرے کا میدان ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک مناظرہ سوات کالام میں مولوی افضل غیر مقلد سے ہوا، جس میں مذکورہ مولوی دوران مناظرہ ہی کتب اٹھا کر بھاگ گیا۔ ایک مناظرہ تقلید کے عنوان پر معروف غیر مقلد عالم شیخ قاسم کے ساتھ پشاور شمشتو میں ہوا۔ یادگار مناظرہ ہے، دیکھنے کے لائق ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ اسی طرح 3 گھنٹے کا ایک مناظرہ رفع الیدین پر عبداللہ سلفی کے ساتھ ہوا ثوابی میں۔ ایک مناظرہ مماتی حضرات کے ساتھ 4 گھنٹے کا ہوا، یادگار مناظرہ ہے، نیٹ پر موجود ہے، جس میں مماتی صدر مفتی مجتبیٰ عامر صاحب نے تحریر لکھ کر دیا کہ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے، اس کے منکر کو گمراہ سمجھتا ہے، جس پر دونوں فریقین راضی ہو گئے اور مفتی صاحب نے مناظرہ ختم کرنے اور اس تحریر پر دونوں فریقین کے اتحاد و رضامندی کا اظہار کیا، جس کے بعد یہ فتنہ مذکورہ علاقے میں کافی حد تک ختم ہو گیا۔ جب آپ مماتی حضرات کی تحریر لیے مماتی صدر مناظر کے ساتھ باہر میدان میں عوام کی جمع غفیر میں نکلے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا کہ آج سے ہم بھائی ہیں اور خبردار کوئی فتح و شکست کا نعرہ نہیں لگائے گا، جس سے آپ کی اخلاص والوحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیر میں غیر مقلدین کے ساتھ رفع الیدین پر ایک مناظرہ ہوا، جس میں اپنے موقف پر آپ نے 48 دلائل پیش کیے۔ اسی طرح ایک مناظرہ درگئی میں رفع الیدین موضوع پر ہوا، لیکن وہ کچھ دیر ہی چلا کہ غیر مقلدین نے مزید مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مقامی لوگوں نے غیر مقلدین سے جائے مناظرہ سے نکلنے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ جب تک مناظرہ نہیں کرو گے جانے نہیں دیں گے، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے، جس پر انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ یا تو مناظرہ کرو گے یا دھوپ میں کھڑے رہو گے، اپنی جان دو گے، مگر وہ موت کے لیے تیار تھے۔
مناظرے کے لیے نہیں، بہرحال 1 گھنٹہ دھوپ میں شدید ذلت و رسوائی کے ساتھ کھڑے رکھنے کے بعد انہیں جانے دیا گیا۔ سیفیوں کے ساتھ علم غیب پر مناظرہ ہوا، جس میں سیفیوں کی طرف سے معروف سیفی عالم مولانا غلام حضرت کے شاگرد مولوی ایاز بادشاہ مناظر تھے، جس میں انہوں نے چند دلائل کے بعد ہی اپنا وہی عقیدہ تحریر کر دیا جو علماء دیوبند کا ہے، اور یوں حضرت مفتی صاحب نے مناظرہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس مناظرہ کے بعد اسی ایاز بادشاہ سے بڑی مشکل کے ساتھ ایک اور مناظرہ علم غیب پر طے ہوا، مگر سابقہ مناظرہ کا ایسا رعب تھا کہ ایاز بادشاہ سب کچھ طے ہو جانے کے باوجود بھی میدان مناظرہ میں نہیں آیا اور میدان مناظرہ میں اپنی مساجد کو تالے لگا کر فرار ہو گئے۔ اس سب کی ویڈیوز نیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں سوات میں علم غیب کا مناظرہ ہوا، جس میں معروف بریلوی عالم نظام الدین سرکانی کے شاگردوں کو ایسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ بریلوی حضرات اپنا کیمرہ اسٹینڈ چھوڑ کر فرار ہوئے۔ مماتیوں کے ساتھ عذاب قبر پر بھی آپ کے مناظرے نیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کر کے عوام کے سامنے مماتی حضرات کے اس عقیدے کو پیش کیا کہ یہ صرف حیات قبر کے ہی منکر نہیں، یہ لوگ سرے سے عذاب قبر ہی کے منکر ہیں۔ بٹخیلہ میں آپ نے اس موضوع پر مماتی حضرات کے ساتھ ایسا یادگار مناظرہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے جماعت اشاعت توحید نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ملکی حالات کے پیش نظر ہماری طرف سے کسی کو مناظرہ کی اجازت نہیں۔ اگر آج کے بعد کوئی مناظرہ کرتا ہے تو وہ جماعت کا ترجمان نہیں، بلکہ اس کا یہ فعل اسی کا ذاتی فعل تصور کیا جائے گا۔ یہ خبر باقاعدہ مقامی اخبارات میں شائع ہوئی اور یوں مماتیت اپنی موت آپ مر گئی۔ آپ پر قاتلانہ حملے، الحمدللہ ان مناظروں سے باطل پر وہ کاری ضرب لگی کہ اس کا مداوع اب ان کے پاس نہیں۔ دلائل کے میدان میں پوری طرح شکست کھا جانے کے بعد باطل نے اس مرد مجاہد کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ پر اب تک 3 قاتلانہ حملے ترتیب وار 2015، 2014، 2017 میں ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر حملہ ناکام ہوا۔ سب سے خطرناک حملہ 20 اپریل 2017 بروز جمعرات شب جمعہ رات 10 بجے احناف مسجد میں ہوا۔ یہ مسجد پہلے سیفیوں کی تھی۔ آپ کی کوششوں سے اب یہ مسجد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس ہے، اور آپ کے گھر کے قریب ہی ہر جمعرات کو آپ دوستوں کے ساتھ اس مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور کھانا یہیں کھاتے تھے۔ اس حملے میں امام مسجد حضرت قاری اسد اللہ صاحب اور ایک مقامی حضرت حاجی عبدالقیوم صاحب شہید ہوئے، جبکہ مفتی امداد اللہ سائل یار صاحب اور سہیل منصور صاحب شدید زخمی ہوئے۔ آپ کو کچھ گولیاں لگی، ایک گولی گردن کے پاس سانس کی نالی کو چھوتے ہوئے گزری۔ بقول ڈاکٹر حضرات آپ کا اس حملے میں بچ جانا کسی کرامت سے کم نہ تھا۔ آپ کی شہادت کی تصدیق ہو جانے کے بعد ہی قاتل واپس لوٹے، اور قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد قاتل نہ صرف کمرے کو باہر سے کنڈی لگا کر چلے گئے بلکہ گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا تاکہ آپ کو ہسپتال نہ لے جایا جا سکے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ سے مزید اپنے دین کا کام ابھی لینا تھا۔ اللہ پاک حضرت کو عمر نوح عطا فرمائے۔ یہ کوئی ایسا بندہ ایک دفعہ خود پر قاتلانہ حملوں کی معلومات دیتے ہوئے بار بار آپ الحمدللہ کے الفاظ بول رہے تھے، گویا کوئی بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی جس پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بندہ حیرت سے ان کی اس ایمانی جرت و غیرت اور شوق شہادت کو دیکھ کر رشک کرتا رہا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے، اسی لیے دل کی خواہش ہے کہ شہادت سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے مسلک کا کام کر کے جاؤں۔ قاتلانہ حملے سے پہلے ایک الہامی تقریر۔ قاتلانہ حملے سے کچھ دن پہلے آپ کا غیر مقلدین کے ساتھ رفع یدین پر مناظرہ ہوا، جس میں ابتدائی گفتگو ہی کے بعد غیر مقلدین نے فرار کا راستہ اپنایا، یہ کہہ کر کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ اگر ہم وہاں سے نہ جاتے تو مفتی صاحب ہمیں جان سے مار دیتے۔ مفتی صاحب نے اس کے جواب میں بیان ریکارڈ کروایا کہ تم کیسے اہل توحید ہو،
جان کے خوف سے حق واضح کرنے سے ڈر گئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں جب تمہارے مدرسے میں قرات خلف الامام کے مناظرے پر آیا تو تم نے مجھے دھکے دیے، گالیاں دی، لیکن میں نے کہا کہ میں حق کو واضح کر کے جاؤں گا، چاہے گولی ہی کیوں نہ مار دو۔ ہاں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ تم پوری کوشش میں ہو کہ مجھے اپنی راہ سے جتنا جلد ہو سکے ہٹا دو۔ مجھے ان سب کی معلومات ہے، لیکن خدا کی قسم ایک جان کیا 1000 جانیں بھی اللہ دے تو اس کی راہ میں قربان کرنے کو فخر سمجھوں گا۔ یاد رہے کہ اس قاتلانہ حملے سے 2 ماہ پہلے ہی حضرت مفتی صاحب نے بندے کو بتا چکے تھے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کی انٹیلیجنس معلومات ہے اور افغانستان سے 2 اجرتی داعشی قاتل اس کام کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کا بندے کو حکم دیا۔ یہ مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں۔ جماعت کا قیام آپ نے اپنے دورہ حدیث کے سال ذی الحجہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نوجوانان احناف طلباء دیوبند کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد مسلک حق کا دفاع اور باطل کا تعاقب تھا۔ الحمدللہ آج اس جماعت کے کارکن پورے پاکستان و افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بندے کا شمار بھی اس جماعت کے ایک ادنیٰ کارکن میں ہوتا ہے۔ اب تک جماعت کئی مفید کتب بھی شائع کر چکی ہے، جبکہ ایک عدد ماہانہ ترجمان احناف بھی شائع ہو رہا ہے، جس میں اہل باطل کے خلاف ملک بھر کے نامور علماء کے مختلف النوع مضامین شائع ہوتے ہیں۔ بندہ رسالے کا نائب مدیر ہے۔ الحمدللہ مدرسے کا قیام رنگ روڈ پشاور میں ایک عظیم جامعہ کی بنیاد جامعہ امام ابو حنیفہ کے نام سے 2011 میں رکھی، جس میں 1 سالہ تخصص فی المناظرہ کا اجرا کیا۔ اس کے علاوہ سالانہ تعطیلات میں مناظرہ کورس بھی اس مدرسے میں ہوتا ہے، جس سے اب تک سینکڑوں افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ مشہور شاگرد، آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ چند مشہور شاگرد حضرات مولانا مفتی فیض الحسن صاحب، حضرت مولانا اکبر علی صاحب، حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب کے ساتھ بندے کا بھی بہت قریبی تعلق ہے۔ انتہائی خوش اخلاق، خوش طبیع، ملنسار اور خودداد صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ تمام افراد آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں جو ہر مناظرے میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی حجت اللہ صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی طاہر اسلام صاحب، مفتی ثناء اللہ صاحب آف افغانستان، مفتی محمد ولی صاحب، مفتی شاکر اللہ صابر صاحب، مفتی شہاب الدین صاحب، مفتی حیات اللہ صاحب، مفتی عبداللطیف صاحب، ان کے علاوہ سینکڑوں طلباء ہیں۔ بلکہ سالانہ مناظرہ کورس میں تو سفید ریش بزرگ علماء بھی آپ سے پڑھنے آتے ہیں۔ سالانہ اجتماع ہر سال ایک عظیم الشان سالانہ اجتماع عظمت علماء دیوبند و عظمت فقہا کے عنوان سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں تخصص کے شرکاء کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ اس اجتماع میں ملک بھر اور افغانستان کے نامور علماء و مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ 2017 میں بندے کو بھی اس اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، الحمدللہ، جس میں جامعہ حقانیہ کے محتمم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب، مردان کے معروف حنفی عالم جامعہ معقول و منقول حضرت مولانا مفتی سجاد الحجابی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا قمر الدین صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ ادریس صاحب بھی شریک تھے، اور بیان کے دوران میں نے خود ان کے یہ الفاظ سنے کہ یہ میرا بچہ ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ آپ بیرون سفر، آپ اب تک عرب متحدہ عرب امارات اور کئی دفعہ افغانستان کی تبلیغی و مسلکی دورے کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے لندن کے احباب نے آپ کو دعوت دی کہ یہاں غیر مقلدین سر اٹھا رہے ہیں، مگر امیگریشن قوانین کے سختی کی وجہ سے فی الحال وہاں جانے کی ترتیب نہ بن سکی۔
عوام کی محبت حضرت مفتی صاحب عوام خصوصاً نوجوانان طبقے کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ حضرت کو نوعمری میں اللہ نے جو قبولیت دی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ جہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور موقع ملنے پر گاڑی کو گھیر کر ایک آپ سے ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے گاڑی کا شیشہ نہیں کھلتا تو شیشے کے اوپر ہی ہاتھ پھیر کر گویا دل میں اقرار کو تسکین دیتے۔ پشاور دورے پر میں نے خود دیکھا کہ جو احباب بیان کے لیے وقت مانگ رہے تھے، آپ ان کے سامنے ڈائری کھول دیتے کہ یہ دیکھو 2 ماہ تک میرے پاس کوئی وقت نہیں، تمام اوقات دے چکا ہوں، 2 ماہ کے بعد اگر کسی تاریخ میں بیان رکھوانا ہے تو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کے خیبر پختونخوا کے 20 شاعر و نعت خوان اپنی شاعری اور آواز میں خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں آپ پر نظمیں پشتو زبان میں بن چکی ہے۔ قاری احسان اللہ فاروقی کی نظم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس کا شروع کا مصرع یوں ہے: شیخ مفتی ندیم میں د دیوبند فکر زان دے خکلی فکرو ندی، یعنی شیخ مفتی ندیم فکر دیوبند کی جان ہے، کیا ہی خوب آپ کے افکار ہیں۔ شیخ ادریس صاحب، دیر بابا جی، شیخ مغفر اللہ صاحب، حضرت مفتی سید قمر صاحب، مولانا نور الاحد صاحب جیسے شیوخ و اکابر کی مکمل سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ چونکہ آپ کی مادری زبان پشتو ہے اور اردو میں وہ روانی نہیں، اسی لیے اردو دان طبقہ اب تک آپ کے مناظروں و بیانات سے مستفید نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اثر رسوخ خیبر پختونخوا اور افغانستان تک محدود ہے۔ بندہ کئی دفعہ گزارش کر چکا ہے کہ اگر مناظرے یا بیانات اردو میں ہو جائے تو پورا ملک استفادہ کر سکے گا، مگر تاحال حضرت کا شرح صدر اس کے متعلق نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا و افغانستان کے تمام مشائخ کو آپ پر مکمل اعتماد ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ کی سرپرستی بھی کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں 2017 میں حضرت حمداللہ جان ڈاگئی بابا جی کی مدرسہ میں ان کی دعوت پر بیان کیا، جس میں غیر مقلدین سیفیوں و بریلویوں کا بیک وقت رد کیا تاکہ ان کا اس تاثر کو ختم کیا جا سکے کہ ڈاگئی بابا جی سے بریلوی ہے، اور حضرت ڈاگئی بابا جی نے تحریراً مفتی صاحب کو لکھ کر دیا کہ میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، میری کتب کے ترجمے جو میرے کچھ عزیزوں نے کیے ہیں ان میں میری طرف سے غلط باتوں کی نسبت کر دی گئی ہیں جو درست نہیں ہے۔ جو عقیدہ میرے مشائخ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ٹکرائے اسے کالعدم تصور کیا جائے، میں اس سے بیزار ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے اور آپ کی ذات بابرکات سے پوری امت کو مستفید کرے، آمین۔